چوتھے نمبر پر اس کتاب کی فضیلت اور عظمت کی بات کی جائے تو قرآن مجید جو ہے یہ باطل کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لائق ستائش اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ باطل کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے آغاز کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کسی قسم کی شک نہیں۔ پانچویں نمبر پر اس کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے اس کتاب کے ہم ہی یعنی کہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ کریم نے یعنی کہ اپنے بندے کو جو پیغام دیا اسلام کے ذریعے قرآن مجید کو اتارتے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدشے کے پیش نظر کہیں قرآن مجید کی نازل کی گئی آیات کو آپ بھول نہ جائیں، آپ جبریل امین علیہ السلام کی قرات کے ساتھ ساتھ قرات کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی کہ اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر اس کتاب کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کریم نے سورہ القیامہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ چلایا کرو اور اس کو جلدی جلدی یعنی کہ نبی علیہ السلام اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلدی یاد کر لو، یعنی اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی میں حرکت نہ دیا کرو، اس کا جمع کرنا اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو اسے سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کا معنی جو ہے وہ بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جلدی کے ساتھ حرکت نہ دیا کرو، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی فضیلت کے اعتبار سے اگر بات کریں تو چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر، شرک، نفاق اور اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ کے لیے شفا والی کتاب ہے۔ اللہ کریم کا یہ فرمانا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے یہ بات بیان کی ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ کریم نے یہ بات بیان کی ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے یہ بات بیان کی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اللہ کریم فرماتے ہیں اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے تو خسارہ ہے، ظالموں کے خسارے میں تو اضافہ ہی کرتا ہے، ظالم صرف خسارے کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر تلاوت قرآن مجید کی فضیلت جو ہے
اگر اسے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کتاب اللہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اس کے کھاتے میں انشاءاللہ 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درج کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اپنے اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پر قرآن مجید کی فضیلت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو تلاوت قرآن سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، کیا فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب اس حدیث سے کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ ہم اگرچہ فضائل قرآن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر قرآن سیکھنے اور سکھلانے والے سب سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جس نے قرآن سیکھا اور جس نے دوسروں کو قرآن سکھایا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور اسی طرح نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ اسفان میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو انہیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب آپ نے اہل وادی پر کس کی ذمہ داری مقرر کی ہے، کس کو مقرر کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ابن عبزی کو۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا تو کیا آپ نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار، تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچا گرا دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بلندیاں، اسے مقام، اسے مرتبہ، اسے عظمت عطا کرتا ہے، اور جو قرآن کے
ساتھ اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیچا کر دیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک مقام ایسا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اینڈ پر یہ بات بیان کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو اندھا ہو کے آئے گا، اور پھر وہ اپنے رب سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا مجھے نظر آتا تھا۔ اللہ کریم جواب دیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح جس طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں بلا دیا، فَنَسِيتَهَا تو نے میری آیات کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ آج اسی طرح جس طرح دنیا میں تو نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو بلا دیا، ہماری آیات سے، قرآن پاک سے منہ پھیرا، آج ہم نے تجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس لیے معزز سامعین و حضرات، یہ قرآن ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے، اس قرآن کو ہماری زندگی کے اندر ایک مخصوص وقت دینا چاہیے۔ یہ قرآن ہمارے دن اور رات کی، یعنی کہ ایک ہمارے دن اور رات کی جو مصروفیت ہے اس کا ایک حصہ قرآن بھی ہونا چاہیے کہ کچھ حصہ اس کا دن میں تلاوت کریں، کچھ حصہ اس کا رات میں تلاوت کریں۔ اور رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے۔